والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه. معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، آپ سب بھائی محرم الحرام کے ان ایام میں سے گزر رہے ہیں جن کا تاریخ اسلامی میں بہت اہم رتبہ، مقام اور شہرت ہے۔ 10 محرم الحرام ایک تاریخی دن ہے، مگر نواسۂ رسول کی نسبت نے اس کو اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس مہینے میں اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بعد ہمارے سنی بھائی یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ ان ایام میں آپ صحابہ کا ذکر نہ کریں۔ تو پہلی عرض یہ ہے کہ صحابہ کا ذکر قرآن، سنت، اہل بیت اور نبی پاک سرکار کے حکم سے منع نہیں ہے کہ ان ایام میں آپ صحابہ کا ذکر نہیں کر سکتے، یہ کسی جگہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب کسی ایک فرد کی خواہش پر ہم دین کو بدل نہیں سکتے کہ فلاں صاحب کی یہ خواہش ہے کہ آپ صحابہ کا نام نہ لیں، اور اہل سنت و جماعت کی جب کتب احادیث کو ہم کھولتے ہیں یہ ذکر کرنے کے لیے، تو آل محمد کی شان میں وارد جتنی احادیث ہیں وہ یا تو کسی صحابی سے مروی ہیں یا کسی صحابیہ سے مروی ہیں۔ تو جب ہم ان کا نام لیں گے تو جس صحابی نے وہ روایت کی ہے اس کا ذکر تو کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ غدیر خم ہے، وہاں پر جو ذکر علی ہوا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس کو روایت تو صحابہ نے کیا، اب راوی کا نام چھوڑ کر کیسے روایت کریں؟ اور اگر راوی کا نام لیتے ہیں تو صحابی کا نام آئے گا۔ تو آپ صحابہ کا ذکر منع کریں تو ہم بتائیں پھر آل محمد کا ذکر کہاں سے کریں؟ حضرت عمر نے اس روایت کو بیان کیا ہے، علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کو ابو بکر صدیق نے روایت کیا ہے۔ پانچ تن پاک والی جو حدیث ہے، حدیث قصہ، اہل سنت کی کتب میں اس کو حضرت ام سلمہ نے اور حضرت ام عائشہ نے روایت کیا ہے۔ بتائیں اب ام المومنین کا نام لیں نہ لیں تو کیسے بیان کریں؟ حضور نے مباہلہ پر حسن، حسین، علی، زہرا اور فاطمہ علیہ السلام کو بلایا، اس کو روایت حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا ہے۔ تو آپ بتائیں جب ان کا نام نہیں لیں گے تو روایت کیسے بیان کریں گے؟ حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا اور ان کو جھنڈا عطا ہوا، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ جب راوی کا نام نہیں لیں گے تو روایت کیسے بیان کریں گے؟ تو یہ ایک عجیب
اور حضرت امام حسین اور حسن کو رسول اللہ ایسے چومتے تھے، اس کو ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے۔ تو آپ بتائیں اگر ہم ابو ہریرہ کا نام نہ لیں تو کیسے بیان کریں؟ حضرت حسن اور حسین نماز میں حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، اس کو ایک راوی ہیں صحابی رسول عبداللہ بن شداد، انہوں نے بیان کیا ہے، ان کا نام نہ لیں تو بیان کیسے کریں؟ تو ایسے ہی جتنا چلتا جائیں، جو بھی آل رسول کی شان والی حدیث ہے وہ تو صحابی ہی بیان کرے گا نا۔ تو کلو ہم جتنی روایات موجود ہیں وہ صحابہ سے مروی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسن حسین کی شان بیان کرے اور حسین حسن کی شان بیان کرے، ان کی شان صحابہ ہی بیان کریں، تو ہم ان سے لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا نام نہ لیں، ان کا نام نہ لیں تو آگے سے روایت بیان کیسے کریں؟ تو اگر کوئی صحیح بیان کرے گا تو راوی کا نام لے گا جس نے روایت کی، اور وہ راوی صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ سوال اکثر وہ سنی کرتے ہیں، اور یہ خواہش وہ سنی کرتے ہیں جو اصل میں پورے سنی نہیں ہوتے، یا پھر وہ سنی کرتے ہیں جو پورے پڑھے ہوئے سنی نہیں ہوتے۔ وہ پوری طرح علم نہیں رکھتے تو ایسے سوال کرتے ہیں، اور وہ ایسے سنی ہوتے ہیں جو ہر طرف جایا کرتے ہیں۔ میں جمعے پر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ شاہ جی آپ، وہ تو بابا جی کہتے ہیں نا، پھر بابا جی آپ تھوڑی شدت زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو ہمارے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ تو میں نے کہا، اور یہ میرا اہل سنت پر ٹونٹ ہے، طنز ہے سنیوں پر، کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو وہ میں کہنے لگا کہ بابا جی آپ لوگوں کو روکتے ہیں کہ ادھر نہ جائیں، ہمارے ساتھ تعاون کیا کیجیے، ہم تو آپ کے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب عید پڑی تھی، ابھی گزری ہے، تو آپ نے کتنے بندوں نے مل کر عید پڑی تھی؟ تو کہا 100-150 تھے۔ میں نے کہا جلوس پر کتنے ہوتے؟ کہا 10,000 کے قریب تو ہوتے ہی ہیں ہمارے ہاں۔ تو میں نے کہا آپ تو 150 ہیں، اوپر والے ہمارے ہی ہیں، ہمارے روکنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اوپر والے تو ہمارے ہی آپ کے پاس جا کر آپ کا رش بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کتنا تعاون کریں ہم؟ جی ہمارے تعاون سے ہی سب کا کام چلتا ہے۔ یہ سنی ہے ہر طرف جاتے ہیں، روکنے سے رکتے نہیں، سمجھانے سے سمجھتے نہیں۔ آل محمد کی محبت کے نام پر کوئی بھی ان کو شیشے میں اتار سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پر اہل سنت و جماعت کا اجتماع رکھنے کا ذہن بنایا۔ تو اب سارے سنی الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہ اہل سنت کا ایک اجتماع الحمدللہ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو سارے مرید جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں وہ اس میں شامل ہوں ہر لحاظ سے، اور اس میں شرکت کو یقینی بنائیں، اور جو بھی تشریف لائیں وہ اپنے لیے اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں لے کر آئیں، یہاں بھی ملے گا مگر لے کر آئیں تو یہ اچھا ہے، کیونکہ گرمی کی بہت شدت ہوتی ہے۔ اور جو بھائی بھی یہاں پر آئیں وہ راستے میں کسی بھی
مسلک کے کسی بھی بندے پر کوئی ہوٹنگ، کوئی تبصرہ، کوئی طنز، کوئی بات نہ کریں، نہ آتے ہوئے اور نہ جاتے ہوئے۔ امن کے ساتھ آئیں، امن کے ساتھ جائیں۔ اور جو مخیر حضرات ہیں، امام عالی مقام کے حضور اپنا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر پانی کا انتظام کریں، کیونکہ یہاں بہت رش ہوتا ہے، تو پانی کا انتظام کریں اور کھانے کا انتظام کریں، لنگر بانٹیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ اتنا بڑا اجتماع ہے تو اجتماعی طور پر ہی اس کو کامیاب بنانا ممکن ہوتا ہے۔ انتظامیہ جو یہاں کی ہے وہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، آپ دوستوں کے مرید سارے مل کر، پیار والے سنی بھائی تعاون کرتے ہیں تو لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ اس پر فوکس کیجئے اور اس کو اور اچھا کیجئے۔ جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ٹھنڈا پانی پلائیں، اچھا کھانا پکا کر کھلائیں، اور اتنا کھانا پکائیں اور اتنا لنگر پکائیں، امام حسین کی نیاز اتنی پکائیں کہ یہ جو لنگر کھانے کے لیے دوسری طرف جاتے ہیں، یہ ان کا نکلتے نکلتے گلا کھاتے کھاتے پر ہو جائے، تاکہ یہ اور کسی کی طرف نہ جائیں۔ اتنا لنگر پکایا کریں۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ اچھے سے اچھا لنگر نظر اللہ، نیاز حسین پکایا کریں، اور ان کو بلایا کریں کہ آ جاؤ بھائی نظر اللہ نیاز حسین، کھا لو، مگر کھا کر بیٹھ جاؤ، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک کے امن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسروں کی طرف نہ جائے، ہماری طرف سب آئیں، کیونکہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو کسی فرقے پر طنز کرتے ہی نہیں، ہماری فرقوں سے لڑائی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہماری کسی فرقے سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی شیطان سے ہے۔ ہماری جنگ اسلام کے دشمنوں سے ہے، فرقوں سے نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہماری جنگ شیطان سے ہے، ہم رسول اللہ کے دین کی جنگ شیطان سے لڑیں گے۔ ہماری جنگ ملحدین سے ہے، ہماری جنگ ان سے ہے جو یوٹیوب پر رسول اللہ کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ فرقے نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے داخلی مسائل ہیں۔ اس نے ہمیں کمزور کیا ہے، فرقہ واریت نے اسلام کو کمزور کیا ہے، مگر ہم وہ مجاہد ہیں جو فرقوں سے نہیں، مدافعین اسلام ہیں۔ ہم اسلام کا دفاع کرتے ہیں، فرقوں کا دفاع کی ہمیں اب ضرورت نہیں۔ تو فرقے والے ہم سے بے فکر ہو جائیں، ہماری کسی فرقے کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے جو ایتھیسٹ ہیں، جو الہاد پرست ہیں، جو رسول اللہ کے دین کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ وہ ہیں، اور وہاں پر دفاع اسلام کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں صرف الجھانے کے لیے ہیں، ہمیں ان میں الجھنا نہیں ہے، اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرنا ہے۔ ہم نے دین کی بات کرنی ہے، دفاع کی بات کرنی ہے دین کی، ہم نے فرقوں کی بات نہیں کرنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے آگے نکل جائیں۔ تو عرض ہے آپ سب کی خدمت میں کہ آپ دین کے لیے کام کریں، اور یہ اجتماع شوکت اسلام کا اظہار ہے۔ یہ اجتماع آل نبی کے ساتھ ہمارے پیار کا ایک نمونہ ہے۔ یہ ہماری طرف سے آل نبی کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ یہ ہماری طرف سے شہدائے کربلا کے ساتھ اظہار عقیدت اور یکجہتی ہے کہ اے حسین ابن علی، میرا یہ جملہ یاد کر لیں، بخدا میرے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس طرح کربلا میں حسین تنہا تھا، اسی طرح آج حضور کا دین تنہا ہے۔ جس طرح حسین پاک سرکار نے کربلا میں دین کا دفاع کیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی آج بھی دین کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس وقت حسین پر کربلا میں باطل قوتوں نے یلغار کر رکھی تھی، ایسے ہی باطل قوتوں نے آج حضور کے دین پر یلغار کر رکھی ہے۔ کیا یوٹیوبرز،
کیا ملحدین، کیا ایتھیسٹ، کیا فیمنسٹ، کتنی ہی اقسام کے فتنے ہیں جو دین پر حملہ آور ہیں۔ تو ہمیں کربلا سے لے کر آج تک اسی کا دفاع کرنا ہے کہ ہم حسین کی طرح اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، فرقے کی ضرورت ہی نہیں گئی۔ یہ بات اب فرقوں سے آگے نکل گئی۔ اے پیارے عزیزو، دفاع اسلام کے لیے آئیں، دفاع اسلام کی بات کریں اور حسینیت کی بات کریں۔ اسلام کا دفاع حسینیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کیجئے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں تشریف فرما ہوں، اپنے دوستوں کو لائیں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے ان مخیر حضرات کی جو دین کا درد رکھتے ہیں کہ یہاں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہم جتنی بھی کوشش کریں اپنے وسائل کے اندر رہ کر ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، کسی سے مانگنے نہیں جاتے، کسی کے دروازے پر نہیں جاتے، بس یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی جس نے ہمارے ساتھ آنا ہو وہ آ جائے۔ مگر میری خواہش یہ ہے کہ ایسے مخیر حضرات سامنے آئیں جو یہاں پر کھانے کے اسٹال لگائیں، جہاں پر صبح لنگر چلنا شروع ہو اور شام تک لنگر چلتا رہے، جو بھی آئے وہ کھاتا رہے۔ تو ایسے لوگ سامنے آئیں جو یہاں یہ ڈیوٹی خود نبھائیں۔ ہمارے ذمہ تو اور بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، ہم حتی المقدور خود بھی اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی لنگر ہوتا ہے۔ الحمدللہ سیدہ زہرا پاک کا لنگر ہے، وہ چلتا ہے، وہ چلتا رہے گا، لیکن وہ ایک سٹال ہے۔ سیدہ زہرا کے عقیدت مند سامنے آئیں اور مجھے بے شک نہ ملیں، وہاں پر سٹال لگائیں، وہاں پر بندوبست کریں، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے کھانے کا، پانی کا انتظام اتنا شاندار کریں کہ لوگ یہاں آئیں تو پورے پاکستان سے بسوں پر، گاڑیوں پر لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے اچھا کھانے کا اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ایک خواہش ہے کہ یہاں پر ایسا انتظام ہو۔ تو پیارے عزیزوں اور پیارے دوستو، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس میں اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کام کریں، مگر یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، اس میں سب کو آنا پڑے گا اور پھر یہ کام اچھے طریقے سے ہوگا۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم آپ کو حضور کے دین کا خادم بنا دے۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور میں تو جس کو بھی مرید کرتا ہوں، یہ جو بچے بھی دنیا پوری میں ہماری بیعت میں شامل ہوتے ہیں، ان سے گواہی لے سکتے ہیں آپ کہ میں ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، صرف ایک کرتا ہوں کہ حضور کے دین کا کام کیجئے۔ بھائی حضور کے دین کا کام کیجئے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کام تو حضور کے دین کا کرنے والا ہے، وہ کیجئے۔ ہماری پیڑھی، آج کی نسل دین کا کام کرے گی تو دین کا چہرہ نکھرے گا، اور آنے والی نسلوں کو یہ سبق مل جائے گا۔ تو حضور کے دین کا کام کیجئے، اللہ کریم آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تو دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ تو تھوڑے وقت کے لیے ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، مگر ہمارے کام باقی رہ جائیں گے، نام اعمال میں لکھے ہوئے، اور وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوں گے۔